بہت سے لوگ قرآن پاک کی آیات کو پڑھتے ہیں اور اس کو سمجھنے کے چکر میں گمراہی میں پڑ جاتے ہیں۔ قرآن پاک کی آیات کو سمجھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ قرآن پاک کی آیات کو کسی ایسے عالم دین جو عشق رسول کا چشمہ لگا کے قرآن پاک کی آیات کی تفسیر کرتا ہو اس کا مطالعہ کریں، اس سے سیکھیں، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ قرآن پاک کی آیات کا جو ترجمہ ہے وہ کبھی بھی حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شانوں کو گھٹانے کے لیے نہیں ہے، ہمیشہ سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کی شان کو بڑھانے کے لیے ہے۔ اب بندے نے مجھے میسج کیا اور اس نے قرآن پاک کی ایک آیت مبارکہ کا ترجمہ ایک ہیڈنگ کے ساتھ مجھے لکھ کے بھیجا۔ اب اس ہیڈنگ میں اس نے لکھا بردو جولی میری یا محمد کہنا شرک ہے، اور اس کے ساتھ اس نے لکھ دیا کہ قرآن پاک کی آیت مبارکہ ہے سورہ جن میں، اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ میں تمہارے اچھے برے کسی بھی معاملے میں کوئی اختیار نہیں رکھتا۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ قرآن پاک کی اس آیت مبارکہ کا جو ترجمہ کیا گیا ہے کسی بندے نے اس سے کیا اثر لیا ہے اور اس سے کیا سمجھا ہے؟ اختیارات کی بات کریں تو یقین کریں میں آپ کو بخاری، مسلم، مشکوٰۃ شریف سے ڈھیروں ڈھیر اختیارات نکال کر سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کے دکھا سکتا ہوں کہ آپ کتنے اختیارات کے مالک تھے۔ آئیے ایک حدیث پاک اس ضمن میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے اختیارات کیسے ہیں، بحوالہ مشکوٰۃ شریف، مسلم شریف، بخاری شریف۔ اب بخاری شریف پر تو کوئی اعتراض نہیں کر سکتا نا۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی ہیں حضرت جابر صحابی رضی اللہ تعالی عنہ، میں لفظ بہ لفظ ترجمہ جو ہے نا وہی میں آپ کو سناؤں گا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ہم جب خندق کھود رہے تھے، یہ جنگ جو خندق ہے، غزوہ خندق، اس موقع کی یہ بات ہے کہ جب ہم خندق کھود رہے تھے تو اچانک ہمارے سامنے ایک چٹان آ گئی جو کہ بڑی سخت تھی، بڑا زور لگایا مگر وہ ٹوٹتی نہ تھی۔ تو خندق کھودنے والے صحابہ کرام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے اور ماجرا عرض کیا تو باعث ایجاد عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں آتا ہوں۔ زاں بعد سرکار علیہ الصلاۃ والسلام اٹھے اور تشریف لائے، حالانکہ سید العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیٹ مبارک پر بھوک کی وجہ سے پتھر باندھا ہوا تھا اور 3 دن سے ہم نے کوئی چکھنے کی چیز نہ چکھی تھی، یعنی کہ 3 دن سے آپ نے کچھ نہیں کھایا تھا، آپ نے بھی اور صحابہ نے بھی کچھ نہیں کھایا تھا، اور باوجود اس حالت کے حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گینتی پکڑی اور اس چٹان پر ماری تو وہ چٹان ریت کی طرح بہہ گئی۔ اب یہ اختیار کہ سرکار علیہ الصلاۃ والسلام ایک ضرب لگائیں اور وہ جو چٹان تھی وہ ریت کی طرح بہہ جائے، کیا صحابی جھوٹ بولتے ہیں یا بخاری جھوٹ بولتے ہیں؟ کوئی بھی جھوٹ نہیں بول رہا، صرف آپ کے سمجھنے میں فرق ہے۔ تو سرکار علیہ الصلاۃ والسلام نے گینتی پکڑی اور اس چٹان پر ماری تو وہ چٹان ریت کی طرح بہہ گئی۔ یہ ہے سید دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بازو مبارک کی طاقت، سبحان اللہ۔ اچھا، ابھی حدیث پاک یہاں مکمل نہیں ہوئی، حدیث پاک آگے ہے۔ زاں بعد میں اپنے گھر اپنی بیوی کے پاس آیا۔ اب یہ کون کہہ رہا ہے؟ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرما رہے ہیں کہ جب میں نے دیکھا سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کے پیٹ مبارک پر پتھر باندھے ہیں اور اتنی بھوک ہے کہ 3 دن سے کچھ نہیں کھایا، تو مجھے اس چیز کا خیال آیا کہ میں اپنے گھر جاؤں، اپنی بیوی سے پوچھوں کہ کیا گھر میں کچھ کھانے کو ہے۔ میں نے پوچھا کیا گھر میں کوئی چیز کھانے کی ہے، کیونکہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شکم مبارک پر پتھر باندھا ہوا دیکھا جو کہ بھوک کی وجہ سے ہے۔ یہ سن کر میری بیوی صاحبہ نے ایک تھیلا نکالا جس میں ایک سا ایک مٹھی ہوتی ہے، تقریباً 1 سا جو تھے، اور ہمارے ہاں ایک گھریلو بکری تھی۔ میں نے اس بکری کو ذبح کیا اور میری بیوی نے جو پیس کر آٹا بنایا، پھر ہم نے بکری کا گوشت بنایا اور میں نے دربار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کان مبارک میں آہستہ سے عرض کیا
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے بکری ذبح کی ہے اور ایک سا جو پیس کر آٹا بنایا ہے، لہٰذا حضور تشریف لائیں اور آپ کے ساتھ چند احباب آ جائیں۔ یہ سن کر والی امت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان فرما دیا، اے خندق والو، جابر نے دعوت پکائی ہے، سب چلو۔ اور اس اعلان کے بعد مجھے فرمایا، اے جابر، جب تک میں نہ آؤں نہ تو ہنڈیا کو اتارو اور نہ ہی ابھی روٹیاں پکانا شروع کرو۔ اور جب جانب عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو میری بیوی نے وہ آٹا گوندا ہوا حاضر کر دیا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس میں آب دہن مبارک ڈالا اور برکت کی دعا کی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہنڈیا کے پاس تشریف لا کر اس میں بھی آب دہن مبارک ڈالا اور برکت کی دعا کی۔ پھر میری بیوی سے فرمایا، ایک اور روٹیاں پکانے والی ساتھ بلا لو جو کہ تمہارے ساتھ مل کر روٹیاں پکائے، اور ہنڈیا کو چولہے پر ہی رہنے دینا اور وہیں سے سالن نکال کر کھلاتے جاؤ۔ سب کو کھلایا اور کھانے والے 1000 تھے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ کھانے والے 1000 تھے، تو میں قسم کھا کر کہتا ہوں سب کھا کر چلے گئے اور ہماری ہنڈیا اس طرح جوش مار رہی تھی اور آٹا بھی پک رہا تھا، روٹیاں بھی پک رہی تھیں، اور وہ اتنا ہی تھا جتنا پہلے پکانے سے پہلے تھا۔ اب آپ اندازہ کریں کہ اس حدیث پاک میں سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کے اختیارات میں سمجھتا ہوں کہ ایک لعاب دہن مبارک کا اختیار بتایا گیا ہے کہ آپ نے لعاب دہن مبارک جس آٹے میں اور جس ہنڈیا میں شامل فرما دیا، وہ 1000 لوگ کھا گئے۔ میں انشاءاللہ اگلی ویڈیوز میں آپ کو مزید سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کے اختیارات عرض کروں گا۔ اور وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ جی قرآن میں یہ بات آئی ہے کہ جی آپ تو اختیار ہی نہیں رکھتے، یہ کس کے لیے اختیار تھا؟ یہ اپنی امت کے لیے ہی تھا نا، جو 1000 لوگ بھوکے تھے خندق کے موقع پر، ان کے لیے یہ اختیار استعمال کیا نا، تو کس کے لیے تھا؟ ہمارے اچھے برے کا بھلا وہ سمجھتے ہیں نا۔ تو انشاءاللہ اس پر مزید بات ہوگی۔ ابھی تک کے لیے اس ویڈیو کو شیئر کیجیے گا اور لائک کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ میرا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔